بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حضرات، آج 12 ربیع الاول گزر چکی، جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کا سعادت معروف ہے، مشہور ہے۔ اور جمہور مورخین کے نزدیک 12 ربیع الاول آپ کی وفات پاک کا دن بھی ہے۔ ولادت کا سعادت کا ذکر آج کے دن ایک کثرت کا لطف ہے، لیکن آپ کی وفات پاک کا جو چیپٹر موضوع ہے اس نو پردے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ سیرت کا اہم ترین اور عقیدے کا اہم ترین پہلو بیان ہی نہ ہو۔ میری معلومات کی حد تک اتباع آل الحدیث کے علاوہ باقی تمام مسائل کے جتنے خطباء نے انہیں اس موضوع کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا بیان ترک کر، کیونکہ انہوں نے مرجع بہت سارے ایسے عقائد ہیں جو وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنا ختم ہو گئے، اور انہوں نے علمی حیثیت دلائل کی جو حیثیت وہ انتہائی کمزور۔ حیران کن بات ہے کہ سیدنا امیر احمد رضی اللہ عنہ کی شہادت ذکر، سیدنا جعفر طیار کی شہادت، اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر، سیدنا علی کی شہادت، سیدنا حسین اور شہداء کربلا کی شہادت کا ذکر تفصیل نہ ہوتا ہے، لیکن وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موضوع ہے قرآن پاک میں آپ کی موت پاک کا ذکر موجود ہے۔ اگر یہ موضوع اہم نہ ہوتا تو قرآن پاک اس کی خبر یا اس کا بیان نہ ہوتا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اندر اس کا محدثین نے اور صحابہ کرام نے پوری تفصیل بیان نہ فرمائی۔ اور محدثین کرام نے آپ کی وفات پر، آپ کی بیماری پر، آپ کی تکالیف پر، آپ کے مسائل پر ابواب نہ باندھے ہو۔ جب قرآن پاک میں آپ کی وفات پاک کی خبر تذکرہ موجود ہے اور حدیث اندر بھی موجود ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج آپ کی وفات کا موت مبارک کا دن ہے، اور اس دن تذکرہ ہی صرف رسومات کے لیے واسطے اور کیک واسطے اور کھانے پینے واسطے اور جلوس اور جلسے اور ریلیاں واسطے،
آپ نے سیرت کا ایک اہم ترین پہلو اس کو کیوں چھوڑ دیتا؟ حالانکہ آج 40 سال پہلے پاکستان کی سرکاری حکومتی کیلنڈر اندر بھی آج کی چھٹی کا نام پارا وفات ہوا کرتا، جشن کے نام سے اور عید میلاد النبی کے نام پر تبدیل کیا۔ جب پاکستان بنا اس کو 30-35 سال تک چھٹی پارا وفات کے نام سے کیلنڈر کھول کے دیکھ لی۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے، نیٹ پر کھولیے پاکستان کا کیلنڈر، 47 سے لے کر 35-40 سال تک آگے آتے تھے۔ پاکستان میں چھٹی پارا وفات کی، پنڈا اجتماع میں بوڑھے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ آج پارا وفات ہے، رسول اللہ کی وفات ہے، لیکن رنگ ہی بدل دیا گیا، انداز ہی بدل دیا، اور آپ وفات کے ذکر لو نعوذ باللہ توہین اور تنقیص عوام الناس کو پاور کرنا ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن سارا آپ کا اخلاق ہے، آپ کی سیرت ہے، اور آپ کی وفات کا ذکر قرآن پاک میں موجود؟ یاد رکھیے، آپ قرآن پاک کے نزول تو بعد قرآن پاک نازل ہوئے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تک، یعنی ولادت کی تذکرہ قرآن پاک موجود نہیں، کیونکہ قرآن اس وقت آیا جب آپ کی عمر پاک 40 سال، لیکن وفات کی خبر قرآن پاک میں موجود۔ پہلے بھی آپ کی باسط کا ذکر ہے، قرآن پاک تو پہلی کتاب تورات زبور انجیل آپ کی آمد کی خبر، آپ کی باسط کی خبر موجود ہے، اس کا انکار نہیں کہ آپ دنیا تشریف لے آئیں، لیکن حدیث اندر قرآن پاک اندر آپ کی موت پاک کا ذکر اور تذکرہ موجود۔ اور اگر کوئی ساڑھے کو سوال کرے پوچھے تو اس دن کو اس انداز اور رنگ کیوں نہیں بنا، تو دلائل موجود ہیں، یعنی کہ قرآن اندر ثابت نہیں ہے، حدیث اندر ثابت نہیں ہے، اور اتنے دلائل پیش کیوں نہ جاتے ہیں، رات اور دلائل موجود ہیں، لیکن وہ سارے دلائل ایک طرف۔ جب ملفوظات اندر مولانا عبد الرزاق خان صاحب نے بات لکھی ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے، تو پھر وفات والے دن، موت والے دن، غم والے دن یہ انداز بنانا کس طرح جائے؟ اس میں عقل و نقل دی خلاف، کوئی منطقی دلیل اس پر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام پر تکلیف کی شدت ہو، بیماری کی شدت ہو، اور 12 یا 13 دن آپ کی بیماری جاری رہی ہو، 29 سفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ دکھ اور تکلیف میں رہے، اور لوگ جو ہے وہ بگڑا کر، اور جان حق اندر آمد یا گجراتی صاحب نے بات لکھی ہے کہ جب حضور دنیا سے گئے تو صحابہ پر غم چھا گئے تھے، اور شیطان کے لیے بھی خوشی ہوئی بھاگا پھر رہا، اور آج تک بھاگا پھر رہا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی وفات اور دن صحابہ کی کیفیت کیا؟ ذرا پہلے قرآن کی طرف توجہ فرمائی کہ قرآن پاک نے آپ کی موت پاک کا ذکر فرمایا۔ پہلی آیت مبارکہ سنیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، ہر جان کے اندر، ہر ذی روح، کیا جان اندر، ہر جان اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں؟ توجہ ہے بڑی بات، گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کو ماشاءاللہ کچھ ہونا سو گئے۔ کل نفس، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، اور آپ جان، آپ کل نفس کے اندر داخل کر سکتے، اور آپ نے ہمارا ایک شعر بھی معروف ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو جان تو ہوئی نا، تو کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جان میں اس میں جان رحمت بھی شامل ہے، داخل ہے کہ ان کے موت کو چکھنا ہے اور چکھا ہے اور آئی۔ قرآن پاک دوسری آیت مبارکہ، یہ تو عام آیت ہے، خاص آیت مبارکہ، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ فرمایا محبوب جی تواڈے تو پہلے کسے بشر کو ہمیشگی نیت عطا فرمائی، اگر تواڈے سے موت مبارک آئے گی تو کیا یہ تمہارے دشمن، یہ مخالف تمہارے ہمیشہ رہیں گے؟ قرآن پاک میں آپ کی موت کا تذکرہ اس آیت میں موجود۔ تیسری آیت مبارکہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور میری موت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ قرآن پاک دے چوتھے آیت مبارکہ توجہ فرمائیے، فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ۔ اہمیں تفصیل اگر قرآن پاک نے غور کرنے جانا، پہلی آیت مبارکہ اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جان کا ذکر فرمایا ہے، جس دے اندر ہر نبی بھی داخل و شامل ہے۔ دوسری آیت مبارکہ اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تہاڈے تے موت مبارک بھی آ سکتی ہے، اور تیسری آیت مبارکہ اندر نبی علیہ السلام کی زبان چو کلوایا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہ میری موت، اور چوتھی آیت مبارکہ پیغمبر علیہ السلام کو خاطب کر کے کی فرمایا ہے، فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے محبوب جی تو آٹے تے موت مبارک آئے گی، چوتھی آیت مبارکہ اندر یہ موت پاک کا تذکرہ ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ اِنَّكَ مَيِّتٌ، موت کا تذکرہ بھی، اور دوسرا لفظ بھی آیا اِنَّكَ مَيِّتٌ اِنَّكَ مَيِّتٌ، میت کنوں کیا جانتا ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ پانچویں آیت مبارکہ سنیے قرآن پاک اندر، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مواتی دور فرما دیتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے فرما دیتا ہے، اور کوئی شک شبہ نہیں رہا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر اللہ کے رسول نے، آپ تو پہلے انبیاء اور رسول آئے اور گزر چکے اور انہوں نے موت کا پیغام آ چکا ہے۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ تسا میدان احد اندر غزوہ احد اندر کیوں میدان چھوڑیا؟ نبی علیہ السلام کی موت کی خبر سن کے، افواہ سن کے تسا میدان کیوں چھوڑیا ہے؟ کیا پیغمبر رسول اللہ نہیں؟ جڑا رسول ہوندا ہے اس تے موت آندی ہے، اس تے موت آندی ہے، ہر رسول تے موت آندی ہے۔ تاں رب نے فرمایا المسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا عیسیٰ ابن مریم کیوں جدوں عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، اللہ دا حصہ نے، اللہ دا جسم ہے، رب نے دلیل کی بیان فرمایا ہے المسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا عیسیٰ ابن مریم رسول نے، تے رسول تے موت بھی آ سکتی ہے، تے رسول دنیا عیسیٰ ابن مریم زندہ اٹھائے گئے ہیں، پھر زمین تے آن گے انہوں تے بھی موت کا پیغام آئے گا، وہ بھی داخل ہوں گے کس دے اندر کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر میدان احد اندر پھیلی ہے، رب نے فرمایا محبوب جی انصاف اکرام کہہ دو جدوں تہاڈی شہادت کی خبر آئی ہے انہاں دے پیر کیوں اکھڑے نے؟
میدان جو کیوں نہ چھوڑے ہے؟ کیا اے رسول اللہ نہیں سمجھتے محمد مصطفیٰ نو؟ جے رسول سمجھ کے کلمہ پڑھے ہے رسول اللہ سے موت آ سکتی ہے۔ افا اماتا افا اماتا افا اماتا او قتلن قلبتم علی آقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ شوی قرآن پاک اندر آپ دی موت دا ذکر خیر آیا ہے۔ ایویں حدیث پاک اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر پاک دا آخری جڑا سامنے ہے، یعنی 10 ہجری اندر آپ نے اکثر اپنی موت پاک دا ذکر فرمایا کرتے سن۔ سیدہ کرات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جدو اے آیت کو اے سورت پاک نازل ہوئی ہے، اس تو بعد نبی علیہ السلام کثرت نال استغفار فرمایا کرتے سن تے اللہ دی حمد و ثنا کیتا کرتے سن۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اس دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی موت پاک دا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث سنی ہے صحیح البخاری اندر، ایک عورت میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تشریف لے آئی، آگے عرض کرتی ہے محبوب جی میں کچھ سوالات پوچھنے نے، آپ نے سوالات پوچھ دیئے تو پھر عرض کرتی ہے محبوب جی میرے نام کچھ تسی بیت المال وچوں تعاون بھی فرما دے ہو، میرے کول کچھ راشن نہیں، بیت المال جو کچھ میرے نال تعاون فرما دے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت ایک عورت نو دین واسطے بیت المال اندر کوئی چیز موجود نہیں، تو چلی جا پھر کسی وقت آنا، آئندہ جدو مدینہ پاک اندر آوے گی اس وقت میں بیت المال کے اندر کوئی چیز موجود ہوگی تیرا تعاون کر دیا گا۔ اگر صحابیہ کی آندی ہے، عورت کی آندی ہے، گجراوالا دے دوستوں کو صحابیہ دا عقیدہ سنو، صحابیہ دے رفاع سنو، صحابیہ دے جذبات سنو، کو صحابیہ آندی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے چلی جاواں تے جو دوبارہ آواں تے تسے دنیا چ موجود نہ ہو، میں دوبارہ آواں تسے دنیا چ موجود نہ ہو، یعنی تواڈے تے موت مبارک آ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا جے تو چلی جا تے پھر آئی تے جے میں دنیا چ نہ ہویا پھر بیت المال دا والی کون ہوئے گا، پھر میرا وصی کون ہوئے گا، میرا خلیفہ کون ہوئے گا، میرا نائب کون ہوئے گا؟ یہ ایسے حضور فرما دیں لے آنا سیدنا علی کے پاس تے پھر تے سیدنا علی وصی ٹھہرے، وصی و رسول اللہ پھر علی ٹھہرے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے کہ سیدنا علی کو لانا پھر خلیفہ بلا فضل سیدنا علی ٹھہرے۔ یہ رسول اللہ نے علی پاک کا نام لیا تو پھر سیدنا علی خلیفہ الرسول ہوئے، نائب رسول ہوئے، خلیفہ بلا فضل ہوئے اور وصی و رسول ہوئے۔ لیکن اگر رسول اللہ نے نام صدیق کا لیا ہے تو پھر اپنی اذانوں میں یہ اعلان بند کرو، اپنی اذانوں میں یہ جملہ بند کرو۔ تم نے اذان کے اندر یہ جملہ پڑھا کے، کیونکہ شیعہ کتابوں میں یہ اذان میں جملہ ثابت نہیں ہے، تم نے خود بنا کے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ تم نے صدیق و عثمان کی خلافت کے انکار کے اعلان کے لیے، لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور صدیق کی صداقت کا انکار کرنے کے لیے، صدیق کی عدل کا انکار کرنے کے لیے، صدیق کو نعوذ باللہ غاصب ثابت کرنے کے لیے، صدیق کو ظالم نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے، خلافت چھیننے والا ثابت کرنے کے لیے تم نے اذان کے اندر یہ الفاظ پڑھا کے 3 مرتبہ اذان میں الفاظ کہتے ہو۔ سن لو پوری دنیا کے آب و سننا کا اجماع ہے، پیغمبر کے وصی بھی صدیق ہے، میرے محمد کے خلیفہ بلا فصل بھی صدیق ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نہیں ہوں گا تو کہ خدا جانا بولو، تجھے آواز آوے سارے دی آواز آوے کہ دیکھو لانا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دے کول آ جانا ثابت کی ہویا نبی علیہ السلام دے موت مبارک آ سکتی ہے موت دی خبر قرآن اندر موت دے پاں دی خبر حدیث پاک اندر ایک اور حدیث پر توجہ دلانا سنن ابن ماجہ دی حدیث پاک نبی علیہ السلام اپنے حج دے آخری اور زندگی دا پہلا حج اور آخری حج آپ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا میرے 10 ہجری دا آخری مہینہ ذوالحجہ دا مہینہ ہے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم اے میرے صحابہ میرے کو حج دے طریقے سکھ لو خذوا عنی مناسککم میرے کو حج دے طریقے سکھ لو لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا ہو سکتا ہے میں محمد اگلے سال دنیا میں موجود نہ ہوا نبی علیہ السلام اپنی آخری زندگی دے آخری سال اندر بار بار تذکرہ فرما رہے ہیں موت مبارک دا نبی علیہ السلام ماہ رمضان دے ہر ماہ رمضان دے آخری عشرے اندر 10 دنوں دے اعتکاف بیٹھا کرتے سن آپ نے اپنی زندگی دے آخری ماہ رمضان اندر 20 دنوں تک قیام فرمایا ہے ہو سکتا ہے آئندہ سال میں محمد مصطفیٰ دنیا جنا ہوا ہر سال جبریل دے نال ایک باری قرآن پاک دا ماہ رمضان دورہ فرماندے سن آخری سال ماہ رمضان اندر آپ نے 2 مرتبہ جبریل نہ دورہ فرمایا ہے ہو سکتا ہے میں آئندہ سال دنیا تے موجود نہ رہا پھر آیت مبارکہ آ گئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم مشن رسول بھی پورا ہو چکا ہے اس واسطے آئے وہ پورا ہو چکا ہے دین کامل ہو چکا ہے دین مکمل ہو چکا ہے قرآن مکمل ہو چکا ہے حدیث مکمل ہو چکی ہے الیوم اکملت لکم دینکم اصول دنیا کا نمائندہ بنا کے جدوں بھیجیا جائے مشن پورا ہو جائے نمائندے نو واپس بلا لیا جاتا ہے میرے محبوب دے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین جس مقصد لے آئے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ دین کامل مکمل ہو چکا ہے مانا کیا موت دا پیغام آنے والا ہے رب نے اپنے نمائندے نو واپس بلا رہے ہیں رب اپنے رسول نو واپس بلا رہے ہیں ایک اور حدیث وال توجہ فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے 10 ہجری اندر انہوں نے تقرری فرمائی ہے یمن دے اندر گورنر دی سیدنا نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ معاذ میں تنوں الوداع کراواں مدینہ پاک تو باہر ذرا میں تنوں چھڈ کے آواں الوداع کر کے آواں اپنے گورنر بنا کے معاذ بن جبل نو یمن ول بھیج رہے نے الوداع کرنے واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے تے نال چلتے جا رہے ہیں حضرت معاذ گھوڑے پر سوار حکم رسول ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں آپ سواری پہ سوار ہو جائیں نبی علیہ السلام گھوڑے کا لگام پکڑ کے نال پیدل چلتے جا رہے ہیں نال ایک بڑی پیاری بات کہی ہے دل ہلا دینے والی بات ہے لکاش یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے لوگوں نے امت نے اس واسطے آج حدیث اس دن جشن نہیں مناتا یہ وفات رسول کا دن یہ غم کا دن یہ دکھوں کا دن اس وجہ سے لیٹنگ نہیں کرتا اس وجہ سے یہ جناب سارے جشن یہ انداز یہ کیک کاٹنا یہ اچھنا یہ کودنا یہ سر سماعت کیوں نہیں ادا کرتا سوال تمہارا جواب ہمارا اعتراض تمہارا سا جواب ہمارا ہمارے جذبات پر غور کیجئے ہمارے عقیدے پر غور کیجئے ہماری عقیدت پہ غور کیجئے سوال تمہارا ہے یہ دن تم کیوں نہیں مناتے جواب ہمارا سن لیجئے یہ غم کا دن ہے یہ دکھ کا دن ہے یہ پریشانی کا دن ہے اس سے بڑا دکھ والا دن کوئی نہیں آ سکتا سن لیجئے آپ نے معاذ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن جا رہے ہو میں تنوں الوداع کرواتے مدینے دوبارہ آیا اے معاذ ہو سکتا ہے دوبارہ تھوڑی میری ملاقات اسی مدینے آوتے نہ ہوئے میں دنیا جو موجود نہ ہوا میری قبر بن گئی ہوئے تھوڑا قدر میری قبر تو ہوئے تے میں مدینے نہ ہوا تو سو کس حالت کفیت اندر معاذ جدا ہویا ہوئے گا کس کفیت نماز یمن وال چلیا ہوئے گا کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم جدو الوداع کر کے واپس مڑے ان کے معاذ کس طرح جا رہے ہوئے گا کہ یہ چہرہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا ہو سکتا ہے تیری میری ملاقات نہ ہوئے سن لیجیے 29 سفر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے واسطے تجریب لے گئے جنازہ پڑھا گئے واپس پلٹے نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے فرماتے نے میں محبوب علیہ السلام دے نال چلدے بیٹھے ہاں
گرمی کی شدت محسوس ہو رہی سی آپ کا جسم مبارک تپے ہویا من محسوس ہو رہا سی میں آپ نے ماتھے مبارک تے ہاتھ لگایا تے عرض کیتا محبوب جی تانوں تے بخار ہے آپ نے فرمایا ہے ابو سعید جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا تساں بندیاں نوں بخار ہوندا ہے اتنا میں کلے مصطفیٰ نوں بخار ہوندا ہے بخار دی شدت اندر تکلیف اندر نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے اگلا دن میں ربیع الاول شروع ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کا بخار بڑھتا جا رہا ہے جو جناب دن گزرتے جا رہے ہیں بخار بڑھتا جا رہا ہے پاکستان ہندوستان اندر جنہ دن جشن کا شروع ہوتا ہے کدے مشل بردار جلوس لے کے آ رہے ہیں کدے علم بردار جلوس لے کے آ رہے ہیں کدے آگ جلاندے نے مجوسیات جلوس لے کے آ رہے ہیں پہلے ایک جلوس ہوتا سی ان یکم دو تو لے کر کے 12-14 تک تو جلوس ہوتا سلسلہ جاری رہتا ہے نہ روٹ رہے نہ لسنس رہے ہر گلی چوکو چوراہوں اندر جلوس کا سلسلہ جاری کیتا جا رہی ہے سرکاری پشپنائی بھی حاصل کی دیتی جا رہی ہے اور سرکاری خط پر یہ پیسہ قوم کا ہے جس میں سرکاری عمارتوں کو تم نے روشن کیا ہے اس پر پیسہ قوم کا ہے پیسہ امانت ہے پیسہ بیت المال کا ہے پیسہ قوم کا ہے جس کو تم اس چیز پر خرچ کر رہے ہو جس کا تمہیں جماعت نہ شریعت دیتی ہے نہ پیغمبر کی سیرت دیتی ہے مدینہ کی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا تھا صدیق نے ایسا نہیں کیا سیدنا عمر نے ایسا نہیں کیا سیدنا عثمان نے ایسا نہیں کیا سیدنا علی نے ایسا نہیں کیا تم اپنی بیوی کے کہنے پر ملک کو بدعات کی طرف مرجع بدعات کی طرف لانا چاہتے ہو جو تمہاری بیوی وہاں پر بیٹھ کر کے منتر پڑھتی اور تجھے کہتی ہے کہ اب جب صوفی سنٹرزم سنٹر بنا دو کبھی کہتے ہو جشن جناب منانے کے لیے سرکاری جناب عمارتوں کو روشن کیا جائے خرچ کیا جائے یہ اپنے بیوی کے کہنے پر ملک چلانے والوں بیوی کے کہنے پر مرجع بدعاتوں کے اندر شرک ہونے والوں سن لو انشاءاللہ وقت آئے گا اہل حدیث کی دعوت اس ملک میں غالب آ کے رہے گی اور انشاءاللہ بدعات ساری یہاں سے مٹا کے چھوڑیں گے محمد کی سنت کو غالب کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ میرے دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت کیفیت اندر نے او آخر طرف بات میں لے جاواں جو جناب جمرات دا دن نے نبی علیہ السلام دی زندگی دے آخری 4-5 دن باقی نے جناب رات دا دن نے نبی علیہ السلام پہلے نماز لئی جاندے رہے مسجد نبی دی نماز پڑھا دے رہے جمرات دی آخری نماز آپ نے مغرب نماز مسجد نبی اندر پڑھائی عشاء دی نماز ویلے آپ کی تکلیف بڑھ گئی ہے آپ نے اٹھنا چاہیا نہ اٹھ پائے آپ نے پوچھا صلی اللہ عائشہ لوگا نماز پڑھ رہی ہے فرمایا محبوب جی لوگ انتظار کر رہے ہیں تو آڑا انتظار فرمایا تسی تشریف لے جاؤ گے جماعت کرواؤ گے فرمایا میرے کو تو نہیں جایا جا سکے گا میرے تے پانی سٹو شاید میں نے کوئی آرام محسوس ہوئے پانی سٹیا گیا وضو کروایا گیا محبوب نہ اٹھ پائے جشن منانے والوں محبوب دا حجرہ پاک دیکھو محبوب دے حجرہ پاک اندر محبوب کی تکلیف دیکھو کاش تمہارے وجود اندر کوئی دل ہوئے کوئی عقل ہوئے کوئی سوچ ہوئے کوئی سنت کا علم ہوئے معرفت پہچان ہوئے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو اور حدیث کا پیغام سنو ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے فرمایا میرے اوپر پانی پایا جائے پانی پایا گیا آپ نے اٹھنا چاہیا نہ اٹھ پائے پھر جناب تکلیف اندر چلے گئے کچھ دیر بعد فاقہ ہویا پھر وہی سوال نماز ہو گئی محبوب کی جو نماز نہیں ہوئی فرمایا میرے تے پانی سٹو میں جا کے نماز پڑھاواں پانی سٹیا گیا ہے تاکہ شدت کم ہوئے بخار دی اور وضو کروایا گیا لیکن محبوب پھر بھی نہیں اٹھ پائے تیسری باری پھر تکلیف اندر چلے گئے جدوں پھر تھوڑا جا فاقہ ہویا ہے فرمایا میرے تے پانی سٹو تے میں اٹھاؤ اٹھایا گیا وضو کروایا گیا آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی لگتا ہے میرے کو تے نہیں جایا جا سکے گا چڑیاں لگانے والوں حضور دے الفاظ سنو حضور دا مقام سنو حضور دی آواز سنو حضور دے الفاظ پہ غور فرماؤ ربیع الاول کی حقیقت پہ غور فرماؤ مدینے کا پارا ربیع الاول کا توجہ سوانے سامنے رکھ رہے ہوا صحابہ کے غم صحابہ کے دکھ صحابہ کی پریشانی ازواج مطہرات کی حیثیت کیفیت بڑے سامنے بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ لگتا ہے میرے کو نہیں جایا جا سکے گا محبوب جی پھر فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس
صدیق نو کہو جماعت کرا دے، صدیق نو پیغام بھیجو جماعت کرا دے۔ امی عائشہ فرماتی نے محبوب جی صدیق دے نرم دل نے تواڈے مسلے تے کھڑے نہیں ہوئے پان کے رو پہن گے، صدیق رو پہن گے، جشن منانے والوں سن دے جانا پیغام سن دے جانا، صدیق تے رو پہن گے، کسی اور نو کہہ دو جڑا ذرا دل دا تکڑا پیارا ہوئے اس نو کہہ دو تواڈے مسلے پاک کھلو گے جماعت کرا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تکرار نہ کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق نو کہو جماعت کرائے۔ حضرت امی عائشہ نے دیگر ازواج مطہرات امہات المومنین نو نال لے آئے اور رل کے عرض کریے محبوب جو ساری ازواج اکٹھیاں ہو کے آئیاں، فرمایا محبوب جی صدیق نو رہن دو کسی اور نو فرما دیو۔ فرمایا کیوں تکرار کر دیو؟ یا اللہ والمومنون، اللہ آسمان پہ نہیں مانتا، مومن زمین پہ نہیں مانتے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کو کہو جماعت کروائے، صدیق حکم رسول کے مطابق مصلی پاک پہ آ گئے۔ اللہ کا امر اللہ نے اپنے محبوب نو آرام دے چھوڑے ہے، آپ نے آنکھ مبارک کھولی، فرمایا عباس والی تسی میرے پاس بیٹھے جی محبوب جی من سہارا دیو، من مسجد وال ذرا لے چلو۔ تو نے سہارا دیتا، حضور مسجد وال جا رہے ہیں، جمعرات کی شام کا وقت ہے، نبی علیہ السلام مسجد وال جا رہے ہیں۔ غور کرنا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں ویکھیا ہے ایک ہاتھ سیدنا عباس دے کندھے تے، دوجا سیدنا علی دے کندھے تے، آپ دے پیر زمین تے نہیں لگ رہے، لکیر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جشن ہم کیوں نہیں مناتے، یہ دن ہم کیوں نہیں مناتے؟ اتنا تمہارا سوال، تمہارا جواب ہمارا سن لیجئے، پیار سے اپنے دل و دماغ اندر ذرا جگہ دیجئے، مسئلہ اہل حدیث کا پیغام سنیے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر داخل ہوئے، صحابہ کرام نے کھمونے مارے، محبوب کو پتہ چل جائے صدیق نو کہ محبوب تشریف لے آئے۔ صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہیا، حضور نے فرمایا مکان ہے ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، پیچھے نہ ہو، میں تمہیں پیچھے کر نہیں آیا، میں تمہیں خلافت تے امامت تے مور لانا آیا ہوا۔ اے ابو بکر پیچھا نہیں ہونا۔ ابو بکر صدیق پیچھے نہیں ہوئے، حضور جا کے مائیں طرف بیٹھ گئے، آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے مگر نماز پڑھی۔ پہلے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیمار سن تے بیماری اندر آپ نے صحابہ کو اپنے گھر اندر بلا لیا سی کہ میرے کو مسجد وچ نہیں آیا جا سکے گا، تسی میرے گھر ہی آ جاؤ، نماز وہی کروا لی جائے۔ صحابہ گھر اندر پہنچ گئے، نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے جماعت کروائی، صحابہ کرام کو بیٹھنے کا حکم دیا، سب نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ آج نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی، اور پہلی سنت کو منسوخ فرما دیا، دوسری سنت کو جاری کر دیا کہ امام اگر تقریر میں کبھی بیٹھ جائے تو مقتدی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام اس حالت اندر نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے گئے۔ صحابی رسول فرماتے نے آپ دے ماتھے مبارک تو میں ویکھیا ہے سر پاک سے سرخ رنگ دی پٹی بنی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ سن لو، اللہ نے اپنے بندیاں جو ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، ایک بندے نو اپنے بندیاں وچ اختیار دیتا ہے، وہ زمین تے رہے، وہ دی مرضی، دنیا تے رہے، وہ دی مرضی، یا تو رب کل چلے جائے، وہ دی مرضی، اس بندے نے رب کل جان دا فیصلہ کر لیا ہے۔ صدیق رو پہ باقی صحابہ خاموش نے، صدیق رو پہ سیدنا عمر آگے بڑھے، ابو بکر تسی کیوں رو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کسی بندے دی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا عمر جس گہرائی تک میں پہنچیا تسی نہیں پہنچے، اور اللہ دے نبی تو علاوہ کون ہو سکتا ہے جس نو اللہ اختیار دے وے؟ پیغمبر نے اپنی موت کی خبر دے دیتی ہے، رسول رحمت نے اپنی موت کا پیغام سانو پہنچا دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہر بندے دے احسانات دے بدلے میں دے چکا ہوں سوائے صدیق دے، ان دے احسانات دے بدلے اللہ ہی قیامت والے دن دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، مسجد نبی وال جنے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر دو سوائے صدیق دے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام جناب خط تشریف لے گئے نے، پھر مسجد اندر نماز پڑھان واسطے تشریف نہیں لے آ سکے۔ آخری دن نے ربیع الاول، اگلا بار ربیع الاول 11 ربیع الاول نو آپ کو دسیا گیا محبوب جی مسجد نبی اندر انصار صحابہ اکٹھے رو رہے ہیں، آپ تشریف پار لے آئے، فرمان پار لے کے چلو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انصار دے حقوق کا خیال رکھنا، انصار دے حقوق کا خیال رکھنا۔ انصار جس طرح بندے دے جسم تے دو کپڑے ہوندے نے، ایک اوپر والا کپڑا قمیض ہوندی، ایک نیچے والی بنین ہوندی ہے۔ اوپر والا کپڑا تسی صحابہ ہو تے اندر والا جسم نہ چپکے ہویا کپڑا میرے انصار نے۔ انصار نہ زیادتی نہ کرنا، انصار نہ عفو و درگزر کو
کم لینا انہوں نے بارے نصیحتاں فرما کے ماموں گھر تشریف لے آئے 12 ربیع الاول آ چکا ہے آج کا دن 12 ربیع الاول آ چکا ہے شمار کا دن ہے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ آج دن کون سا فرما مابو کی شمار کا دن فجر کا ویلا ہے آپ نے فرمایا عشاء نماز ہو گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق نماز پڑھا رہے ہیں فرما ذرا کھڑکی کھولو پردہ ہٹاؤ میں اپنی اکھاں نال صدیق نو تے انہاں دے صحابہ نو مقتدی نو اپنی اکھاں نال ذرا ویکھاں تے نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ پاک اس طرف کیتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام دا چہرہ ویکھ کے مجھے لگتا سی جویں رات اللہ دے قرآن دا ورقہ سجیا ہوئے قریب سی صحابہ نماز توڑ کے حضور دا چہرہ ویکھن لگ پیندے آپ نے فرمایا نماز جاری رکھو تے آپ مسکرا پے صدیق دی امامت صحابہ نو ویکھ کے مسکرا پے نبی علیہ السلام نے پرتا کے فرمایا تے دروازہ بند کر کے آپ نے بیٹھ کر کے حجرہ پاک اندر 12 ربیع الاول دی نماز فجر ادا فرمائی نماز فجر کے بعد سورج چڑھیا ہے سیدنا صدیق گھر تشریف لے آئے فرمایا محبوب علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی طبیعت کیسی ہے فرمایا اے ابو بکر طبیعت کچھ بہتر ہے فرمایا میں اجازت دیو تو میں اپنے گھروں ہوا ماں جڑا مدینے دوبارہ میرا گھر ہے کئی دن ہو چکے میں اپنے گھر نہیں جا سکیا فرمایا ابو بکر جاؤ تے جلدی آ جانا بس صدیق گزر نکلے تے حضرت علی و عباس تشریف لے آئے علی و عباس نے خیریت دریافت کی تے بعد تشریف لے گئے صحابہ نے پوچھا ہے علی سناؤ پیغمبر طبیعت کیسی ہے فرمایا طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے پہلے نالوں مینوں تے بہتر نظر آ رہی ہے عباس فرمان لگے اے علی تساں عمر چھوٹے ہو تے میں عمر بڑا میں بنو ہاشم دے بندے دنیا تو جاندے ویکھے ہاں جی اکل حضور دنیا تو انج لگدا ہے جویں چلے جان گے موت پاک دے اثار میں آپ دے چہرے پاک تے ویکھایا سیدہ فاطمہ تو ذرا حسنین کریمین نال لے کر کے تشریف لے آئیاں نے حسنین نے حضور دے پاں نال بیٹھے حسن و حسین اما جی فاطمہ نو حضور نے اشارہ فرمایا اپنے قریب کیتے ہیں سیدہ فاطمہ فرمایا میں آپ نے ہونٹ مبارک وال کان لگائے آپ نے فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گئی ہے یہ ہے 12 ربیع الاول یہ ہے مدینے کا 12 ربیع الاول یہ ہے صحابہ کا 12 ربیع الاول یہ ہے صحابہ کرام کا مدینے کا 12 ربیع الاول ایک تمہارا 12 ربیع الاول جس میں جشن نظر آتا ہے جس میں چھلانگیں نظر آتی ہیں جس میں جانی تاڑیاں نظر آتی ہیں جناب بھنگڑے نظر آتے ہیں سنت کی مخالفت نظر آتی ہے مردوں عورتوں کا اختلاط نظر آتا ہے بے نظر آتی ہے بے حیائی نظر آتی ہے گانے نظر آتے ہیں گانوں کے رنگ میں گانوں کے انداز میں تبلے پر فرمیوں پر نعتیں پڑھنا ہوا تمہارے نظر آتے ہو یہ تمہارے 12 ربیع الاول ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہم تمہارے ساتھ نہیں کھڑے یہ صحابہ کا 12 ربیع الاول ہے یہ مدینے کا 12 ربیع الاول ہے صحابہ کرام غم میں ہے تکلیف میں ہے بیماری میں پریشانی میں دکھ میں ہے سیدہ کائنات اما جی عائشہ فرما دیا نے حضرت علی عباس نکلے تے فاطمہ تو درائیاں رو پئیاں فرمایا بیٹا ہے فاطمہ نہ رو تیری میری مراد اہل بیت جو سب تو پہلے جنت ہو جائے گی اور تیرا مقام جنت دی عورتاں دی تو سردار ہوے گی سیدہ فاطمہ اس بات تے مسکرا پئیاں بس اما فاطمہ پچھاڑ اٹھیاں نے تے آپ جو تے تکلیف جڑی موت دی او تاری ہو گئی ہے تے ناری اما فاطمہ تو ذرا فرما دی ہے آقا یا بتا وا کربا یا بتا ہائے ابا جی آئے ابا دی تکلیف نبی علیہ السلام نے سن کے فرمایا بیٹا فاطمہ آج تو بات کرے ابے دیاں ساریاں تکلیفیں مک جان گیاں نبی علیہ السلام نے الفاظ ارشاد فرمائے پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہے تھوڑی دیر گزری میرے بھائی عبد الرحمان میں اجازت چاہی وہ اندر داخل انہوں نے ہاتھ اندر میں سواک حضور نے ویکھیا میں نے اشارہ کیتا میں اپنے بھائی کو میں سواک لیا حضور کو پکڑایا آپ نے پھر میرے والے اشارہ فرمایا میں سمجھ گئی حضور فرماتے میں چبا کر کے نرم کر کے دیو میں وہ مسواک نرم کیتا میری کچھ قسمتی کے آخری دن میرا نبی پاک لعاب پاک اکٹھا ہو گیا نبی علیہ السلام نے مسواک آپ کی نفاست دی طبیعت کی نفاست اندازہ فرمانا آپ نے اس حالت اندر اس مسواک نے فرمایا اما جی عائشہ فرما دیا میں آپ کی تکلیف اور پڑ گئی میں کیا محسوس کیتا میں آپ کے پیچھے جناب جا کے بیٹھ گئی نبی علیہ السلام نے اپنے سینے نال لا لیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہونٹ مبارک میں ہلتے ویکھے میں قریب ہوئی سنا دوں کی فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا آپ
آخری نبی کا آخری پیغام، آخری نبی کی آخری بات ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا، عید نہ بنانا میری قبر کو۔ آج عید بھی ہے اور قبر مصطفیٰ ہر جو کو چڑھائے پہ روزہ بن چکا ہے۔ لا تجعلوا قبری عیدا، بتلاؤ سنت کی مخالفت کیا ہوتی ہے، حدیث فرموس رسول کی اس سے بڑی مخالفت کیا ہوگی؟ لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا۔ قبر بھی آج حضرت کا روزے کا ماڈل بنا ہوا، عید بھی بنی ہوئی ہے، روزہ پاک بھی بنا ہوا۔ لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں مطلع کا خیال رکھنا۔ پھر نبی علیہ السلام دے بارے اپنی ایسا فرماندیاں نے، آپ علیہ السلام آپ اسی وقت جب تکلیف آپ دیے پڑھ گئی ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھے ہے، نالے موت کی سختیاں کا ذکر فرمایا ہے، اپنا ہاتھ مبارک ہے جو تانو چکے ہے دایاں، پھر اچانک آپ دا ہاتھ مرران پاک تے گرے ہے، میں سمجھ گئی کہ حضور وفات پا گئے۔ انج دی روح پاک نکلی ہے، خوشبو انج دی من حجرہ پاک جو آئی ہے، انج دی خوشبو میں آج تک زندگی اندر محسوس نہیں کی تھی۔ کیوں نہ خوشبو آوے جس وجود نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، جس وجود نے ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہا، جس روح پاک نے ہر وقت زبان کا ذکر الہی سے جاتا رہی، کیوں نہ خوشبو آئے وہ نبی علیہ السلام روح پاک جب جسد پاک جو نکلے تو خوشبو محسوس ہوئی ہے۔ اما جی ایسا فرما دیا میں اٹھی، حضور پاک جسد پاک سے جناب میں چرپائی سے لٹا دیتا ہے، اتو سفید یمنی سے دھاری دار چادر میں صاف کر کے دھو کے رکھی سی، انہوں حضور نے اوپر بچھا دیتا ہے، تے تیزی نال چلتی ہوئی دروازے تے آئیاں نے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، صحابہ مسجد نبی اندر انتظار کر دوڑے آئے، اما جی کی ہویا ہے، بڑے تیزی نال دروازہ کھٹکھٹا رہی حسن، فرمایا اے نبی دے پروانے ہو تواڈے پیرو مرشد وفات پا گئے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت جلوس تھوڑا شروع ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہے جس وقت بھنگڑا تھوڑا شروع ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہے جس وقت تھوڑی ناکا گوئیاں دی آوازیں شروع ہوندیاں نے، یہ وہ وقت ہے جب طبلے سرنگیاں بجنا شروع ہوندیاں نے۔ جناب پورے مدینے اندر اندھیرا چھا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ اندر حدیث ہے، جلال نبوت امام بیہقی روایت لے آئے کہ مدینے کا اندھیرا چھا گیا ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے دا ہاتھ بھی نظر نہیں سی آندا۔ سیدنا عمر جذبات و جلال اندر کھڑے ہو گئے، سیدنا عمر کبارہ ربیع الاول کھڑے ہو گیا، واللہ امامات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، جڑا کہے گا انہی میں گردن اڑا دیاں گا۔ حضور کہے ان کے کوئی دور تے جو موسیٰ علیہ السلام کہے، پھر واپس آ گئے، حضور رب دی ملاقات نہیں کہے ان کے واپس آ جان گے، اینج نہیں ہو سکتا کہ حضور فوت ہو جان۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہجے دین پوری دنیا تے غالب نہیں آیا، میرا ذہنی مندا کہ حضور دنیا تو چلے گئے ہوں اس تو پہلے، لہذا جڑا کہے گا حضور وفات پا گئے میں اس دی گردن اڑا دیاں گا۔ صدیق اپنے گھر چوں نکلے، چلتے آ رہے نے، سوار نے گھوڑے اوپر، راہ دے کسے دسیا ابو بکر تواڈے پیرو مرشد وفات پا گئے۔ ایڑی ماری سواری نو تیزی نال لڑا کے حجرہ نبی دے سامنے آ کے اترے، اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام دے چہرے پاک تو چادر ہٹائی، رو پڑے ابو بکر۔ صحیح البخاری رو پڑے ابو بکر، یہ ہے 12 ربیع الاول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اما فاطمہ تو زہرا رو رہی نے، صدیق رو رہے نے، سیدنا عمر رو رہے، صحابہ کرام جب مجموعہ سو جا رہی نے، اندھیرا چھایا ہے مدینہ پاک اندر۔ فرمایا محبوب جی تواڈی موت بھی پکیزہ ہے، جویں تواڈی زندگی پکیزہ سی، تواڈے دو موتاں نہیں آنگیاں جو اللہ نے لکھی سی وہ موت آ چکی۔ صدیق پاک تشریف لے آوے کہ مسجد نبوی کو رام مچیا ہویا ہے، تہاڈا جشن دا صحابہ دے رون دا، تواڈے جشن دا قرآن مچیا ہے صحابہ دے رون دا۔ مدینے جو اندھیرا ہے تواڈیاں روشنیاں تے لائٹنگ ہو چکی ہے، تہاڈا انداز کی ہے، صحابہ کرام دا انداز کی ہے۔ سن لو ہم تمہارے ساتھ نہیں، ہم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، ہم صحابہ کے منج پر ہیں، صحابہ کے عقیدے پر ہیں، صحابہ کی سوچ پر ہیں، صحابہ کی فکر پر ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہم
صحابہ کے منج پر ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں، یہ ہم کام کیوں نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ہم سے کوئی پوچھے حقیقت تم آپ کام سارے کیوں نہیں کرتے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ رسول اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے۔ صدیق نے عمر عثمان و علی نے نہیں کیے، تنازع سعد و سعید نے نہیں کیے، صحابہ کرام نے نہیں کیے، اہل بیت اعظام نے نہیں کیے، اہل بیت کے بعد آگے ائمہ کرام نے نہیں کیے، امام جعفر صادق نے نہیں کیے، امام باقر نے نہیں کیے، امام نبی نے، امام تقی نے، مرتضی بن حسن عسکری نے نہیں کیے، امام ابو حنیفہ نے نہیں کیے، امام شافعی نے نہیں کیے، امام مالک احمد بن حنبل نے نہیں کیے۔ یہ کام مصری بادشاہوں نے، راشدیوں نے یہ 6 جشن نکالے۔ ایک جشن مولود کعبہ، ایک جشن سیدہ فاطمہ کی ولادت کا جشن، ایک سیدنا حسن کی ولادت کا جشن، ایک سیدنا حسین کی ولادت کا جشن، ایک اپنے مصر کے بعد شاہ کی ولادت کا جشن، ایک پیغمبر علیہ السلام کی ولادت پاک کا جشن، ایک تم نے لے لیا، باقی سب نے رافضیوں نے لے لیے، ایک تمہارے حوالے ہو گیا، باقی انہوں نے لے لیے۔ ہم آل و سنہ مال حدیث ہے، وہ کام نہیں کرتے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو دین میں، شریعت میں، اسلام میں، دین میں نہیں ہے۔ سنیے، یہ دن غم کا ہے، یہ دن دکھ کا ہے، یہ دن پریشانی کا ہے۔ صدیق بار آئے، فرمایا ہے عمر جی، ابو بکر تلوار نیام میں ڈال لو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پہ چڑھ گئے، فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ صحابہ کرام فرمانے لگتا سی جویں دو ایتاں ہن آسمان تو نازل ہوئیاں نے، صحابہ کرام نے ٹھار زبان دیتی، صدیق نے ہر صحابی زبان تو جاری ہوئے، انکا میت وانہم میتون۔ چلو خلافت معاملات حل کیجئے۔ صدیق کے ہاتھ میں بیعت ہو گئی، شمار کا دن گزر گیا، 13 ربیع الاول کا دن آ گیا، منگل کا دن آ گیا، جناب 12 ربیع الاول، 13 ربیع الاول، 14 ربیع الاول۔ فرمایا کون ہے جو نبی علیہ السلام واسطے قبر شک والی بنائی جائے، لاد والی بنائی جائے؟ ایک بندہ شک والی بناتا ہے، ایک بندہ لاد والی بناتا ہے۔ جو بندہ پہلے سویرے حجر رسول کے دروازے پہ آ جائے وہی قبر بنائی جائے، لاد والا سویرے آ گیا، بت والا دن قبر تیار ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کو غسل کون دے گا؟ فرمایا اہل بیت کا حق ہے، اہل بیت گھر والے اہل بیت حق غسل دیں گے۔ وہ غسل کے لیے حضور کے چچا سیدنا پاس کے بیٹے فضل بن عباس اور آپ کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ کی ذمہ داری لگ گئی، غسل دیں گے۔ 14 صحابی اپنا غلام سیدنا شکران یہ پانی تیار کریں گے حضور پاک کے غسل کے لیے۔ ربیع الاول مدینے کا، ربیع الاول مدینے کا، ربیع الاول صحابہ کا۔ سن لیجئے اور حدیث کا پیغام سن لیجئے، اور حدیث کا مسلک سن لیجئے، ہماری دعوت سن لیجئے، کھولیے اپنے دل و دماغ، سن لیجئے مسلک اہل حدیث، پیغام اہل حدیث۔ کیوں نہیں تم یہ دن مناتے؟ سوال تمہارا، جواب سن لیجئے۔ کون غسل دے گا؟ غسل دیا جا رہا ہے محبوب علیہ السلام کو۔ تمہیں جشن کی سوجی ہے، صحابہ رو رہے ہیں، تمہیں جشن کی سوجی ہے، اماں رو رہی ہیں، تمہیں جشن کی سوجی ہے، مدینے میں قیامت برپا ہے، تمہیں جشن کی سوجی ہے، مدینے میں اندھیرا چھا چکا ہے، تمہیں جشن کی سوجی ہے۔ سن لیجئے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی حالت کیفیت پہ توجہ فرمائیے۔ سیدنا شکران نے پانی تیار کیا، آپ کو غسل مبارک دیا گیا۔ قبر میں کون اتارے؟ کفن پہنانے کے بعد قبر میں سیدنا عباس اترے سر کی طرف، درمیان میں سیدنا فضل بن عباس، پاؤں پیر مبارک کی طرف سیدنا علی اترے۔ آپ کے جسد عطر کو لیا گیا، ان 3 صحابہ کے ہاتھوں پہ دے دیا گیا۔ یہ قبر پاک میں اترے، لحد پاک میں محبوب علیہ السلام کو اتارنے لگے۔ سیدنا شکران
بولے یہ سرخ رنگ کی چادر میرے پاس ہے حضور کی امانت، یہ کون کرے گا چادر حضور کے جانے کے بعد اس کو قبر میں رکھ دیا جائے۔ نیچے اس چادر سرخ کو بچھا دیا گیا۔ محدثین نے لکھا ہے یہ خاص رسول ہے، یہ مقام رسول ہے۔ عام بندے کو مٹی کے اوپر جناب خاص صرف خالص مٹی پر دفن کیا جائے گا، نہ نیچے بخش ہوگا، نہ نیچے لکڑ ہوگی، نہ نیچے کپڑا ہوگا، نہ نیچے چادر ہوگی۔ یہ خاص مصطفیٰ ہے، آپ کے نیچے سرخ رنگ کی وہ چادر بچھا دی گئی۔ نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کو اوپر رکھ دیا گیا۔ جب پیروں کی طرف جناب پتھر رکھنے لگے، پہلے سیدنا عباس نے پتھر رکھے، وہ قبر سے باہر آ گئے۔ پھر سیدنا فضل نے پتھر رکھے، جب آخری پتھر سیدنا علی حضور کے پیروں پر رکھنے پر لگے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ اس طرف کھڑے پیروں کی طرف، فرمان لگے علی وہ دیکھو حضور کے پیروں کا بند تم نے نہیں کھولا، آپ کے کفن پاک کا پیروں کا بند کھولو۔ فرمایا میرے ہاتھ میں پتھر ہے، میں کیسے پیر کھولوں؟ آپ نیچے اتر آئے، مغیرہ بن شعبہ نیچے اتر آئے، حضور کے پیروں کا بند کھول کے حضور کے پیروں کو تلیوں کو ہاتھ لگا کے فرمایا لوگوں گوار رہنا، سب سے آخر میں حضور کے پیروں کو ہاتھ میں نے لگایا ہے، میرے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے حضور کے جسد اطہر کو جناب مس کیا ہو۔ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے جس کے بارے میں تنقیص و تنقیدوں کی تنقیص کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، برتان کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سن لیجئے، جس طرح امیر معاویہ جنتی ہے اسی طرح مغیرہ بن شعبہ جنتی ہے، جس طرح مغیرہ بن شعبہ جنتی ہے۔ یہ پیغمبر کے جسد اطہر کو سب سے آخر میں مت کرنے والے سیدنا مغیرہ بن شعبہ، آپ کے اوپر پتھر مبارک دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، مٹی ڈال کے قبر مبارک بنا کے حجرہ پاک سے صحابہ پار نکلے۔ ازواج مطہرات آپ کی حویلی کے ایک نکر پہ بیٹھی ہوئی، ان میں سیدہ فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی بلال انس ڈال آئے ہو مٹی کیویں تسا برداشت کیتا ہے، مٹی حضور تے او قبر پر اندر مٹی پان تسا کیویں برداشت کیتا ہے، تسی تے جانا دین والے سو، تسی تے لوگ اپنے چہرے تے ملنے سو، کیویں مٹی پائے ہو۔ صحابہ رو رہے اس حالت کیفیت میں، اما فاطمہ 6 ماہ حضور کے بعد زندہ رہی، کسی عورت نے مسکراتا فاطمہ کو ذرا کو نہیں دیکھا، فرمایا کرتی تھی اگر یہ غم دنوں پہ آ جائے، دن راتوں میں بدل جائے جو محمد مصطفیٰ کے دنیا سے جانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، فاطمہ کو تو زہرا کو تکلیف ہو رہی ہے، دکھ اور پریشانی میں ہے، تم جشن منا رہے ہو، یہ تمہیں مبارک ہو۔ سیدہ فاطمہ کے دکھ اور سیدہ فاطمہ کے غم اور آنسو، سیدہ عائشہ کے غم اور آنسو، صدیق عمر عثمان والی کے آنسو، حسنین کریمین کے آنسو، ہمارے سامنے حدیث کی کتب میں ہم نہیں یہ انداز اس میں دن منا سکتے کیونکہ صحابہ کے غم کا دکھ کا دن ہے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کن کے ساتھ کھڑے ہو اور ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مدینے میں صحابہ غم میں تھے، شیطان مسکرا رہا تھا، بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، خوش تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں صحابہ کی یہ حالت تھی، شیطان کی یہ حالت ہے، ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی سوچا ہے گربان میں تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ اقول قولی ھذا